اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتویں جماعت کے اردو کا ایک نیا درس جو نعت کی صورت میں ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. پیارے بچوں، نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، اور حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے صفات، اوصاف، بڑائی بیان کی جائے. تو یہ نعت شریف جو ہے یہ ماہر القادری کا لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے بلند خوانی پیش ہے، اس کے بعد ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں. پیارے بچوں، 3 اشعار کی بلند خوانی میں نے کی. اب نئے الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں. بے کس ہو گئے بے روزگار، مسکین. دستگیری کے معنی ہاتھ پکڑنا، مدد کرنا. فقیری ہو گیا کمزوری، لاچاری. اسرار محبت، اسرار سر کی جمع ہے، اسرار محبت ہو گئے محبت کے اسرار. پھول برسانا کے معنی ہے پیار کرنا. قبائیں کے معنی ہے لباس یا جس کو ہم کہتے ہیں شیلٹر. تو پیارے بچوں، یہ نئے الفاظ کے معنی تھے. اب ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، درود ہو، کیونکہ آپ بے کسوں، بے سہاروں، یتیموں، بے روزگاروں، لاچاروں کے دستگیر تھے، ان کی مدد کرتے تھے. سخنے قدمے اور در میں. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. آپ پر درود اور سلام ہو، آپ دنیا کے بادشاہ ہیں. اللہ میاں نے آپ کو خود کہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے. اتنی بادشاہی کے باوجود بھی آپ نے سادہ زندگی بسر کی، فقیری کی زندگی بسر کی. فقیری کو ہی گلے لگایا، حالانکہ آپ شاہراہ زندگی گزار سکتے تھے. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. پیار، محبت، اپنے ہمسایوں کے ساتھ رہنے سہنے کا ڈھنگ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ کس طرح سے محبت کی جائے، کس طرح سے پیار سے پیش آیا جائے، یہ سب کچھ آپ نے سکھایا. اس سب کے سر اور اسرار آپ نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. یہاں اشارہ ہے طائف کی سرزمین کی طرف، جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھانے کے لیے، لیکن وہاں پر پتھروں کی بارش آپ پر کی گئی، لیکن آپ کے دہانے مبارک سے پھر بھی بد دعا نہیں نکلی، بلکہ آپ نے زخم کھائے اور زخموں کے بدلے پھول برسائے، یعنی کہ دعائیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس وقت آپ فرشتے نازل ہو گئے، حضرت جبریل نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کہیں تو اس قوم طائف کو چیر دیں گے، پہاڑوں کو ملائیں گے، ان کو نیست و نابود کریں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دے کر یہ فرمایا کہ ان لوگوں نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے پڑھیں گے. اس طرح سے یہ پھول برسانے کے مترادف ہے. سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو قبائیں دی. بھوکے جو ہوتے تھے، پیاسے جو ہوتے تھے، ننگے جو ہوتے تھے، بے گھر جو ہوتے تھے، یتامہ جو ہوتے تھے، ان کو اپنا بنایا، ان کو گلے لگایا، ان کو لباس پہنایا اور انہیں جینے کا ڈھنگ سکھایا. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں. لوگ کفار
اور عرب کے جاہل لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائیں دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے، لیکن گالیوں کے عوض آپ ان کو دعائیں دیتے تھے۔ اس کی مثال ہمیں زندہ جاوید مثال ہے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس وقت ہر ایک کو ایک ایک کر کے ہر ایک اسلام دشمن کو بخش دیا۔ تو یہ جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، جنہوں نے زخم دیے تھے، تو ان کو دعائیں بدلے میں ملیں۔ تو یہ تھا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم، اور ماہر القادر نے انہی تعریفوں کو یہ باندھ لیا ہے، پرو لیا ہے اس نعت شریف میں۔ پیارے بچوں، آج اتنا ہی، کل آگے بڑھیں گے۔ خدا حافظ۔